بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے تمام پرائیویٹ سکولز کی نمائندگی کے طور سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور تمام والدین سے مخاطب ہوں۔ اس وقت مسئلہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ یہ تمام پرائیویٹ سکولز اور ان میں کام کرنے والوں کے روزگار کا ہے۔ پوری دنیا ایک اندیکھے وائرس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے اور نظام زندگی درم بھرم ہو چکا ہے، مگر زندہ قومیں ہر جگہ اپنی مثال قائم کرتی ہیں۔ یہ وائرس اللہ کے حکم سے آیا ہے اور چلا بھی جائے گا، مگر جو نیکی آپ نے یا میں نے کی ہوگی وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز پہ کچھ NGOs اور لوکل تنظیمیں محیر حضرات لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ تو اس کار خیر کو سب کو دکھا کر غریب کی عزت نفس کو مجروح کر کے تصویریں بنا کر دکھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور کچھ کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کی نیکی کیمرے میں آئے بغیر پوری ہو جائے۔ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اس سب کے باوجود کسی کا دھیان ایسے طبقے پر نہیں جاتا جس نے آپ کو شعور دیا۔ آپ میں سے ہی کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آفیسر ہیں، آرمی میں ہیں، کسی اچھی جگہ روزگار یا اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کو اس مقام پر پہنچانے والا کون ہے؟ آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، جس نے آپ میں شعور بیدار کیا۔ آج وہی ٹیچر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھر کے چولہے بند پڑے ہیں، مگر سفید پوش ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ ایک ٹیچر ہی ہے جس نے باعزت روزگار کو اپنایا اور اپنی سفید پوشی کا رونا کسی کے آگے نہیں رویا، مگر آپ لوگ جب اپنے روحانی والدین کی پریشانی ہی نہیں سمجھ سکے تو کس کی سمجھیں گے؟ میں آج جس مقام پر بیٹھی ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، مگر میری طرح کئی پرائیویٹ سکولز کے ہیڈز اس وقت پریشانی کی کیفیت سے دوچار ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کام کرنے والے متوسط طبقے کے لوگ، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے PNs، آپ کے گارڈز اور کچھ ایسے لوگ جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گی، ان کا روزگار آپ سے وابستہ ہے، جب وہ ہیڈ سے امیدیں لگا کر دیکھتے ہیں تو میں بھی سوچتی ہوں کہ یا اللہ آپ مجھے اتنی استطاعت دے دیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ تو سوچتی ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود کے بدلنے کا۔ تو آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب آپ کا بچہ ہی اسکول نہیں جا رہا تو کیوں ہم فیس ادا کریں؟ بظاہر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں اور اسکول کی طرف کیوں آپ کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ اگر دوسری طرف آپ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ کسی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، 12 مہینے بھی اگر وہ اسکول بند ہو تو اساتذہ کو فکر نہیں ہوتی آپ کے بچے کی کہ اس کا لاس ہو رہا ہے، نہ ہی گورنمنٹ کو فکر ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بچہ آرمی اسکول میں یا کسی بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی سارا سال بند رہے تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ وہاں پر آپ 5 سے 10 ہزار اور 10 ہزار سے اوپر کی فیسیں بھی ادا کرنے میں اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ بھی آپ سے لینے کا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور کسی قسم کی رعایت اور تعاون آپ کے ساتھ نہیں کرتے۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے جو پرائیویٹ ایسوسی ایشنز ہیں، ان میں سے کچھ اسکول ایسے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رعایت بھی کرتے ہیں فیسوں میں، اور آپ کو ویڈیوز، گروپ ایکٹیویٹیز، ورک شیٹ کے ذریعے جو ہیں وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، بلکہ اپنی بساط سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کی مدد کو تیار ہی نہیں۔ یہ آپ کا کیسا خیال ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خیال یہ بھی ہے کہ اسکول لوٹنے کے لیے یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اسکول آپ کے بچوں کو معیاری تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ مہینے کی ہر چیزوں میں اپنا فرض ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رعایت کی جائے اور آپ کے ساتھ دوسری چیزوں میں بھی تعاون کیا جائے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اسکول لوٹ رہے ہیں۔ میری درخواست ہے تمام والدین سے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اس فیس کو کار خیر کے طور پر ادا کریں۔ جن کے بچے زیادہ ہیں وہ آدھی فیس ادا کریں اور جن کے کم ہیں وہ پوری فیس ادا کریں۔ کچھ والدین نے اپنے بچوں کے مستقبل کو خود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ چند ماہ کے لیے آپ اپنا پیسہ بچا کر کیا کر لیں گے؟ نہ اس سے آپ کے محل تعمیر ہوں گے اور نہ ہی اتنے کم پیسوں کو بچا کر آپ ذخیرہ کر لیں گے۔ ایسے لاپرواہ والدین جنہوں نے ابھی تک بچوں کی بکس بھی لینے کی زحمت نہیں کی، ان کو میں کیا کہوں؟ آپ ذرا گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھیں،
ان کی بکس عام حالات میں بھی سال کے شروع میں نہیں ملتی ہیں۔ بلوچستان بورڈ کی تو شروع کے 3 ماہ تک نایاب ہوتی ہیں، مگر اس کے برعکس پرائیویٹ سکولز آپ کی سہولت کے پیش نظر بکس یونیفارم فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں ہی مہیا کرتے ہیں تاکہ آپ تکلیف اور زحمت سے بچ جائیں۔ میری درخواست ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس مشکل وقت میں اپنے ٹیچرز کو اور اپنے لوئر سٹاف کو تنخواہیں دے سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ اور اسی طرح میں یہ جب دیکھتی ہوں کہ ہم میں سے اساتذہ کرام میں سے 5 سے 10% خواتین ایسی ہیں کہ جو کہ شوقیہ جاب کرتی ہیں، مگر 95 یا 90% ایسی خواتین ہیں جو مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلتی ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کر سکیں، اور وہ اس پروفیشن کو بھی باعزت سمجھتی ہیں۔ وہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک دفعہ میں پھر آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ بلوچستان کے لوگ اپنی روایات اور اقدار کا خیال رکھتے ہوئے میری بات کا ریگارڈ رکھیں گے۔ میں آپ کی بہن ہوں، میری بات کا ریگارڈ رکھیں گے، اور آپ میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اساتذہ کرام کی عزت، تعلیمی درسگاہوں کے لیے اپنی جان چھڑکتے ہیں اور نیکی کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی نیکی یہ رائیگان نہیں جائے گی، بلکہ کل قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال پر بھاری ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ میری بات سننے کے لیے۔